بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 117 دیکھیں گے، اور یہ اور اس کے آگے کی آیتیں بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بے شک متوجہ ہوا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر جو حکم پر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے مشکل گھڑی میں. اس کے بعد کے قریب تھا کہ پلٹ جاتے وہ، یعنی کون پلٹ جاتا ہے ایک گروہ کا دل ان میں سے. پھر اللہ نے توبہ قبول کی ان کی. بے شک اللہ ہی ان پر بڑا شفقت اور مہربان ہے، شفقت کرنے والا مہربان ہے. کہ انشاءاللہ آیت نمبر 117 جو ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہم سورۃ التوبہ کے اختتام پر ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے. اور آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیتیں دیکھیں گے کہ اس سورت کا نام سورۃ التوبہ کیوں پڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ محسوس ہوگا اگلی کچھ آیتوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بے قراری سے اپنے کسی بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اور بندے کے اندر جو ہے یعنی کہ خالص دل سے ہو کر ایک بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور میں، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. بہت سارے کیریکٹر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ کچھ آیتوں میں کہ کیوں کوئی بندہ جب اللہ کے راستے میں آتا ہے تو کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہینڈلس ہوتے ہیں جو اللہ کے دین سے اس کو جو ہے وہ رکنے پر مجبور کرتے ہیں، یا جو رک جاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جو نہیں رکتے ہیں، جو نہیں تھکتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھیں انسان جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک کیسے ہوتے ہیں، ایک ایسا سوچیں آپ کہ کام کرنے والے، جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں کہ جیسے ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں یونی ٹیلنٹڈ. یعنی یونی ٹیلنٹڈ کیسے کہ جو اپنے فار ایگزامپل کوئی عورت ہے، ہاں چلے ہم خواتین ہیں تو خواتین کی بات کرتے ہیں، کہ ایک عورت ہے اپنے گھر کا سارا کام کر لیتی ہے، ٹھیک ہے چلے، شوہر کو بھی دیکھ رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، مست ہے اپنے آپ میں اپنے گھر میں، چلیے یہ ایک کیریکٹر ہو گیا. ایک کیریکٹر ایسا ہے کہ جو اپنا گھر بھی دیکھتا ہے، باہر کا بھی کام وہ دیکھ لیتی ہے ایک عورت، اور بہت سارے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ، کہ جو کام اس کے سامنے آئے خوشی خوشی اور بہت اخلاص کے ساتھ وہ کر لیتی ہے. اچھا، پہلے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو میں نے کہا کہ یونی ٹیلنٹڈ جو ہوتے ہیں، ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہیں سڈنلی کوئی خبر ایسی مل جائے کہ بھئی ان کے یہاں مہمان آنے والے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ ابھی جو اس کا روٹین تھا وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کو عادت ہے کس بات کی کہ بھائی میں نے میرے بچوں کا کام کر لیا، میرے شوہر کا کام کر لیا، دیٹس اٹ. اب وہ بالکل بھی اب کوئی آیا اس کے گھر میں تو اس کے شیڈیول میں تھوڑے چینجز اس کو کرنے پڑیں گے. اسی طریقے سے اچھا دوسرا جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے مہمان آئے اس کو کہ 5 لوگوں کی جگہ آپ 10 لوگوں کا بھی کام کرنے کہہ دے تو خوشی خوشی کر لے گا. وہ مہمانوں کے لیے ایک ڈش کیا وہ بہت ساری ڈشز جو ہے وہ بنا لے گا. اب پہلے ٹائپ کا جو انسان ہوتا ہے نا، اس کا کیا حال ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ مہمان آتے تھے کوئی اتنا زیادہ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے ان کا، لیکن بس جو یونی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، میں ابھی فی الحال میرے گھر میں یا پھر کسی کے آنے سے جو چینجز آئیں گے
میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں، میں اس کو فیس نہیں کر سکتی ہوں۔ دیکھیں اب ان دونوں کیریکٹر کو اٹھا کر آپ رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف، اور کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے۔ کیا ہے؟ ہاں؟ تو وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے کس طریقے سے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کچھ بھی یعنی کہ کال آتی تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی یا کسی کام کی، تو وہ بالکل بھی ہیلے بہانے نہیں کرتے تھے، اور الحمدللہ بہت ہی یعنی کہ ذوق اور شوق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نکل جاتے تھے الحمدللہ۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ملٹی ٹیلنٹڈ بنائیں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کام کر جائیں، یہ زندگی اللہ کے جو ہے وہ نام کر دیں، اور انشاءاللہ ان آیتوں میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے دین میں بھی اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو خرید لیتا ہے، اور ہمیں تو بکنا ہے اللہ کے ہاتھوں نا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ جب کہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ ایسا، جماؤ کس کے اندر اللہ رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے اس بات کو جو میں کہہ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے اندر کوئی خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک جماؤ پیدا کر دیتے ہیں، اس کو اپنی کتاب کے ساتھ اسٹیبل کر دیتے ہیں، اور اس سے آگے اپنی کتاب کا بہترین کام لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آپ کو سننے کے لیے چنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا تعلق یا دین میں استقامت کا تعلق سننے سے بہت زیادہ ہے، تو الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر چلے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یا اس کو اللہ کے دین کی کوئی کال آتی ہے، کوئی کام آتا ہے، تو 5 طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں کر کے جب میں آیتیں لوں گی نا تو آپ کو انشاءاللہ بات بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ 5 طریقے کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سن کر فوراً جو ہے یعنی کہ بات کو مان لیتے ہیں، اور بالکل کوئی ایکسکیوز نہیں دیتے ہیں۔ کال آئی اللہ کے رسول کی یا اللہ کا کوئی حکم آیا، یس اللہ تعالیٰ میں آپ کے حکم کو مانتی ہوں بالکل۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے السابقون اولین کا ٹائٹل دیا۔ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا بہانہ نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کے بعد جو ہے دوسرے ٹائپ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو یعنی کہ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کال ان کے پاس آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کروں گی اس کو، ہاں تھوڑا پلاننگ کرتی ہوں، تھوڑا تدبیر لگاتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں اس کو کر لوں گی، اور ایسا کر لوں گی ویسا کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اور اس پر جو ہے تدبر بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل پاتے۔ لیکن آفٹر سم ٹائم، تھوڑے وقت کے بعد ان کو فیل ہوتا ہے ارے میں نے اتنی خوبصورت چانس کو کیسے کھو دیا، اور فوراً لپک کے پھر وہ اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کو یاد ہو پیچھے میں نے ایک صحابہ کا آپ کو جو ہے وہ اگزامپل دیا تھا، انہی آیتوں میں سب انہی کی باتیں آنے والی۔ ابو خیثمہ، اللہ کے رسول کی کال آئی ان کے پاس کہ چلو چلنا ہے، ٹھیک ہے بھائی چلنا ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے میرے پاس سواری اویلیبل ہے، میں تو بہت اچھا پلانر بھی ہوں، میں چلا جاؤں گا ساتھ میں، یہ سوچ سوچ کر تھوڑی سی سستی کی انہوں نے، لیکن الحمدللہ بعد میں وہ چلے گئے تھے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور تیسرے جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ مخلفین ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ بھی اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے پیچھے رہتے، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کچھ ایکسکیوزز ہوتے ہیں، کچھ میٹر ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں، دیٹس وائی وہ اللہ کے کلام کو سیکھ نہیں پاتے ہیں یا تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں لیکن توبہ کر کے باقی اپنے تمام کاموں کو درست کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ
چوتھی اور پانچویں کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیسے؟ پیچھے رہ جانے والے. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ خود بھی نکلنا پسند نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نکلنے نہیں دیتے. خود بھی اللہ کے دین کو نہیں سیکھتے، دوسروں کو بھی سیکھنے نہیں دیتے. یہ شدو والا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والا کام کرتے ہیں. بہت سارے کیریکٹرز ہوتے توبہ میں ہمارے سامنے آئے ہیں. ایسے ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں یہ سورۃ التوبہ اتنا ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہے؟ بڑا سمپل سا میں نے جواب دیا، کیونکہ اس میں عمل کی باتیں بہت زیادہ ہے. جو چیزیں عمل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے نا، اس پہ اثر بہت ہوتا ہے. الحمدللہ آپ بھی دیکھیے کہ جب تک دین پر عمل نہیں کر رہی تھی، دین صرف آپ کی کتابوں تک تھا، آپ کی سوچ تک تھا، عمل میں جب تک نہیں آیا تھا، یہ دین آپ کو بڑا مشکل لگ رہا تھا. مشکل لگنے کے ساتھ ساتھ یہ دین آپ کو اپنا بھی نہیں لگ رہا تھا. لیکن جو ہی آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، یہ دین آپ کو آسان لگنے لگا، اللہ سے محبت ہو گئی. اور اثر بہت کرتے ہیں عمل جو ہم کرتے ہیں نا، اس کو ہماری زندگی پر بہت اثر آتا ہے. بڑی مؤثر ہوتی ہے اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. خود بھی انسان جو ہے اس پر عمل کر کے جب دوسروں کو بھی اس طرح لانے کی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ سنے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد دیکھیں کہ اب ان 5 کیٹیگریز کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو کیا دعا کرنا چاہیے. یہی نا کہ اور دیکھیے کہ جو 5ویں میں نے کیٹیگری بتائی نا آپ کو، چوتھی اور 5ویں، ان کا حال تو ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود ان کے اندر خیر نہیں ہوتی ہے اور یہ دوسروں کو بھی خیر سے روکتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ پہلے کیٹیگری میں ہمیں کہیں نہ کہیں شامل کر دے، تو کہیں نہ کہیں ہم فٹ ہو جائیں اور اس میں جو ہے ہمیں درجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت شعور کے ساتھ اس جملے کو میں کہتی ہوں، آپ یاد رکھیں اس کو، کہ دیکھیے جب نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے نا اور پھر بندہ کرتا ہے، اس کو مشکل ہے اس کے لیے، لیکن وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش جب کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جما دیتا ہے، دین پر جما دیتا ہے، اس کو توحید پر جما دیتا ہے اور اس کو نیک اعمال پر جما دیتا ہے. الحمدللہ. تو یہاں پر یہ باتیں کیوں کی میں نے؟ کیونکہ دیکھیں کہ تبوک کا جو سفر تھا بہت مشکل سفر تھا، بہت زیادہ سورسز بھی نہیں تھے، لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم، کھانے پینے کی تنگی، لوگوں کی تنگی، ہر چیز کی تنگی تھی، مال کی تنگی. اتنی مشکل گھڑی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ باتیں بتاتے ہیں، آیتوں کے ذریعے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک متوجہ ہوا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، اور کس پر؟ اور ان لوگوں پر بھی جو حکم پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ چلے، کبھی فی ساعۃ العسرہ یعنی مشکل گھڑی میں. دیکھیے تبوک میں نکلنے کی گھڑی کو یا تبوک میں نکلنے کے سفر کو اللہ نے کیا کہا؟ ساعۃ العسر، مشکل گھڑی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کب نکلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اس کے بعد کے قریب تھا کہ پلٹ جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. سبحان اللہ. بے شک اللہ ان پر بڑا شفقت کرتا، رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ متوجہ ہوا، مہاجرین پر متوجہ ہوا، انصار پر متوجہ ہوا. متوجہ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یعنی جو بھی ان کی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوئی، تھوڑی بہت انہوں نے کوتاہیاں کی،
تو اللہ نے ان کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیا. ہاں، آپ مہاجرین کو الگ سے یہاں پہ بتایا گیا ہے، انصار کو یہاں پر الگ سے بتایا گیا ہے. دیکھیے سب کو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ قریب تھا کہ وہ پلٹ جاتے، یعنی ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور یہ کون سا گروہ تھا؟ جیسے اگر آپ کو یاد ہو جہاں ہم جو ہے وہ غزوہ احد کی بات کر رہے تھے، تو احد میں جو ہے دو قبیلے ایسے تھے کہ جو عبداللہ بن ابی کے کہنے پر واپس جا رہے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک استقامت پیدا کی اور الحمدللہ ان سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عفا اللہ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. جی ہاں، ہو جاتا ہے ایسا، ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ ایسا کہ کبھی کبھی سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ کبھی کوئی رکاوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور یہاں پر یہ کون سے لوگ تھے، انشاءاللہ آگے ان کا تذکرہ آئے گا. پھر پیچھے بھی ہم ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تین صحابہ ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ان کے اچھا یہاں پر ایک بات جو ہے یہ پیچھے رہ گئے تھے یا جو تھا، پھر بھی اللہ نے ان کی جو ہے وہ توبہ قبول کی. اچھا یہاں پر یزیق قلوبہ جو آیا ہے نا، تو یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دین سے بھاگ رہے تھے. کیسے؟ نہیں ہم نہیں جائیں گے، مشکل سفر ہے، اور اس طریقے سے ایسے ہوتا ہے. دیکھیے دین کو جب تک انسان اپنے قریب سے نہیں دیکھتا ہے نا، واقعی اس کو مشکل لگتا ہے. دین کیا، ہر وہ چیز جو انسان کو مشکل لگتی ہے وہ دور دور سے دیکھتا ہے، جب اسے قریب سے دیکھتا ہے تو الحمدللہ وہ چیز اسے بڑی آسان لگتی ہے. تو یہاں پر اس بات کا خلاصہ کر دیا گیا. اب مہاجرین دیکھیے کہ یہ وہ تھے ہجرت کر کے آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے یا کچھ کمی بیشی ہو گئی تھی ان کے، جیسے سمجھے کہ پھر ایسی کچھ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ نہیں جیسے احد کی ہی بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر ہی رہ کر جو ہے وہ لڑائی کرنا چاہیے. اب ان کی بات نہیں مانی گئی تو ناراض ہو گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کیا. اصل چیز ہے دیکھیے کہ سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک توبہ ہی ایسا عمل ہے جو بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کب میرا بندہ پلٹے، کب جو آ کر میری طرف یہ توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس مشکل گھڑی میں ایسی ہوتا ہے. دیکھیے دین کو، ابھی میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا نا کہ جب نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے اور پھر کوئی بندہ جب اس نیکی کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جماؤ دیتا ہے ضرور. آج دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد آپ یہ قرآن کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی. آپ کے خاندان میں سے ہو سکتا ہے آپ پہلی ہوں یا پھر کوئی اور ہی نہ یہ کام کر رہا ہو، تو الحمدللہ. اور جس کے زندگی میں قرآن داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو ساتھی نہیں ملتے ہیں. اور دیکھیے کیوں؟ کیونکہ ایک اہل قرآن جو ہوتا ہے نا، وہ سماج کے بالکل اپوزٹ رخ میں چل رہا ہوتا ہے. اب یہ الٹی ہوا جو چلتی ہے نا سماج کی، یہی آ کے ساری جو ہے وہ تکلیفیں انسان کی شروع ہو جاتی ہے، بڑی مشکلات آتی ہے. کل ہماری کلاس میں سورہ مائدہ کی آیتیں چل رہی تھی، تقریباً 52 سم تھنگ یا 53 آیت 52 ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی کامیاب مفلحون لوگ میں وہ آئیں گے جو میرے راستے میں چلنے پر لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. یعنی ملامت کون کرتا ہے؟ اپنے لوگ. کیا تم نے دین کا چولا پہن لیا، یہ کیا تم نے رنگ ڈھنگ لے لیا ہے اور تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. ملامت کرتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس سے ڈرتے نہیں ملامت سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اب مشکل گھڑی آتی ہے دین میں، جیسے کہ یہاں پر تبوک کو مشکل گھڑی کہا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی تیر نہیں چلا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی الحمدللہ اتنی کامیابی کے ساتھ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو واپس کیا گیا. الحمدللہ ساتھی بہت اچھے ہونے چاہیے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپنی بہت اچھی ملی، ساتھی بہت اچھے ملے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کچھ تھے ان میں سے جو بھاگ رہے تھے،
دین سے بھاگ رہے تھے، نہیں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. پھر بھی جب انہیں احساس ہوا، انہوں نے اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ بولے ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اس سے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. کوئی بات نہیں، پچھلی زندگی میں ہم نے بہت سارے گناہ کیے. آپ اس لمحے کو جب کبھی دین کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ دامن چھڑا کر بھاگ گئی کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نیکی تو وہی ہے کہ جو کوئی نہ کر رہا اور اللہ آپ سے کام لے لے. آج دیکھیے کہ عام نیکیاں، نماز پڑھنا، اور اللہ نے استطاعت دی تو حج کر لو، عمرہ کر لو، زکوٰۃ دینا، یا پھر آپ کہیں کہ کلمہ پڑھنا، یہ سب عام نیکیاں ہیں. روزے رکھنا عام نیکیاں ہیں. جی ہاں یہ سب عام نیکیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ کامن بیس پہ ہر مسلمان اس کو کرتا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص نیکیوں کی توفیق مانگے. اللہ پانچوں وقت کی نماز تو تیرے بندے پڑھتے ہیں، تو مجھے تہجد کی بھی توفیق عطا فرما. ہاں تیرے راستے میں تیرے دین کو، قرآن تو سب پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اس سے خاص نیکیاں. دنیا کے معاملے میں دیکھیے کہ کوئی بھی عام چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جو لوگ فار ایگزامپل ایسا کوئی ڈریس جو ہر کوئی پہن رہا ہے تو آپ نہیں پسند کریں گے، نہیں بھائی یہ تو کامن ہو گیا، میں کیوں اب اس کو پہن رہی ہوں، تو سارے لوگ پہن رہے، مجھے کچھ ڈیفرنٹ چاہیے، ہائی کوالٹی کا چاہیے. تو دنیا کے ساتھ ساتھ دیکھیں اللہ منع نہیں کرتا ہے کہ آپ ہائی کوالٹی کی ڈریسنگ نہ کریں، ہائی کوالٹی کے کھانے نہ کھائیں، بالکل نہیں. آپ اس کانسیپٹ کو دور کر دیں اپنے ذہن سے. یہ مس کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ دین پر آؤں گی تو بھائی میں دنیا کا عیش و آرام نہیں لے پاؤں گی. لے سکتے ہیں آپ، اللہ کے حدود میں رہ کر آپ سارے عیش و آرام لے سکتی ہیں. شرط یہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والا عیش و آرام نہ ہو، اس کی عبادات سے جو ہے دور بھاگنے والا عیش و آرام نہ ہو. پہنے کھائے سب کچھ، لیکن یہاں پر ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ منع نہیں کرتا. یہ لوگوں سوچتے ہیں لوگ ایسا، دین پر آؤں گی تو میں اچھا کھا نہیں سکتی، پہن نہیں سکتی. جی نہیں، بالکل نہیں ایسا ہے. آپ کھائے اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پہنے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حدود میں رہ کر اس کو آپ اپنائیں. الحمدللہ. اور جب ان چیزوں کو آپ لیتی ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ لیں. اور یہ نہ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی ہائی کوالٹی ہائی برانڈیڈ کی چیزیں پسند کرتے ہیں تو اسی طریقے سے عبادات میں بھی اپنا معاملہ ایسے رکھیں. میں بہترین نیکیاں کروں، دوسروں سے ہٹ کے کروں، ایسی نیکیاں. آج اکثریت مسلمان کے اللہ کو ناراض کرنے والے دین کا نام لے کر کام کر رہے ہیں. مجھے ان میں انوالومنٹ نہیں چاہیے اپنا کچھ بھی، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتی ہوں. ان چیزوں کا ارادہ کریں، بہترین اللہ کا بندہ بن کے دکھائیں. دیکھیے یہ کن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ہے جو اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ تھے. توبہ کے پانی سے اپنے گناہوں کو دھوتے رہتے ہیں، اڑے نہیں رہتے گناہوں پر. نہیں ہو گیا تو کیا ہوا، سب لوگ کر رہے، ایک میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا، نعوذ باللہ. اس طریقے کی باتیں وہ نہیں کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے چند اور کچھ ایسے اللہ کے خریدے ہوئے بندے جن کا ذکر کیا گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.